ماقبل کی آیات کے اندر دشمن کے خلاف قوت جمع کرنے کا بیان تھا۔ ان آیات کے اندر اصول صلح اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کافر جو ہے وہ صلح کرنے پر آمادہ ہوں اور آپ مناسب سمجھے تو پھر صلح کریں، اگر وہ صلح کے آڑ میں نقصان پہنچانا چاہیں، دل میں کھوٹ ہو، دغا بازی کا سوچ کر بظاہر وہ صلح پیش کرتے ہیں، پس پردہ وہ تیاریاں کر کے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ اس کی فکر نہ کریں، کیونکہ چالوں کو الٹنے والا اللہ ہے۔ بظاہر ان کے اس صلح کی پیشکش کو آپ قبول کریں، باقی ہے جو کام اللہ پر چھوڑ دے۔ اگر وہ کوشش بھی کریں گے تو جبریل امین کس لیے، ہم کس لیے، ہم آپ کو بتا دیں گے۔ یہ تو تھا نبی کے ساتھ خاص۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اب مسلمانوں کے لیے دو صورتیں ہیں۔ کتنی؟ دو صورتیں۔ یہ تو تھا نبی کے ساتھ خاص کہ نبی کو اللہ بتا دیتے تھے، اور اب یہ سسٹم چونکہ ختم ہو چکا ہے، وحی کا سلسلہ بند ہے، تو مسلمان دیکھیں اگر مسلمان کمزور ہیں تو پھر صلح کر لے، حاکم وقت کیا کر لے، ظاہر ہے جب کمزور ہے تو لڑ تو نہیں سکتے، پھر صلح ہی میں عافیت ہے۔ ہاں اس دوران اپنی قوت جمع کرتے رہیں، چونکہ قرآن کا آفاقی پیغام ہے اور نبی کا فرمان ہے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ جہاد قیامت کی صبح تک جاری رہے گا، کسی عادل کا عدل اسے روک نہیں سکتا۔ اور اگر قوت برابر ہے تو پھر جو ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے، ان کے برابر کی قوت ہے، چونکہ یہ سلسلہ جاری رہے نا جہاد کا، رکنے نہ پائے، ورنہ پھر اس میں دیر لازم آ جائے گی، جو کہ قرآن کا منشا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ تمام ادیان پر دین اسلام کیا آئے، غالب آئے۔ یہ گھر بیٹھے نہیں آئے گا جب تک نکلیں گے نہیں۔ بھائی نیٹو اتحاد کیوں ہے؟ وہ اپنی دھاک پوری دنیا پر بٹھانا چاہتے کہ سپر پاور ہم ہیں، جبکہ یہ نظریہ، یہ عقیدہ اور یہ کاز ہمارا ہے، کیونکہ ان کے پاس لیظہرہ علی الدین کلہ والا فارمولہ نہیں ہے، یہ ہمارے پاس ہے۔ اب ہم نے کیا کیا، ہمیں معیشت کے اندر پھنسا دیا، اچھا جی ریڈ لسٹ میں ڈال دیں گے، بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے، وائٹ لسٹ میں ڈال دیں گے، ہمیں ان الجھنوں کے اندر الجھا دیا، اور خود کبھی کس ملک پر چڑھائی کر رہے ہیں، کبھی کس پر کر رہے ہیں، مسلمان نالب بنتے آپس میں لڑ پہن دینے، ایسا ہے نا، لڑ رہے ہیں نا آپس میں یوکرین میں، اب بیٹھتے نہیں ہے سکون، کیڑا تنگ کیے جا رہا ہے، نہ مسلمان کو چھوڑ رہے ہیں نہ اپنے لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں، جبکہ یہ کام ہمارا تھا، وہ بھی اصولوں کے مطابق تھا، تاکہ دنیا سے فساد کا خاتمہ ہو، شرارت کا خاتمہ ہو، دنیا سے جو فساد مچاتے ہیں، گند بھرا ہوا ہے ذہنوں کے اندر، جو انسانوں کے دشمن ہیں، جو معیشت کے دشمن ہیں، معاشرت کے دشمن ہیں، جو امن کے دشمن ہیں، ان کا قلع کما کرنا چاہیے تھا۔ یہ نظریہ ہمارا تھا، انہوں نے لے لیا، انہوں نے کیا کر دیا، اس نظریے کو ایکسیپٹ کر لیا، ہمارے ہاتھ میں کیا تھما دیا، کماؤ جی کماؤ، مہنگائی بڑی ہے، کماویں گے نہیں تو کھاویں گے کتھوں، بندہ پوچھے جو نہیں کماتے وہ کہاں سے کھاتے ہیں۔ یہ نظریہ ہمارا نہیں تھا، ہم نے ان کے کمائے ہوئے کو کھانا تھا۔ آج یاد رکھیں یورپ ہم سے کیوں آگے ہے، یورپ ہمارا کمایا ہوا کھا رہا ہے، یورپ ہمارا کمایا ہوا کھا رہا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ تیل کے ذخائر ہمارے پاس، معدنیات والے ملک ہمارے پاس۔ جو لوگ جغرافیہ کو سمجھتے ہیں وہ اگر دیکھیں مسلم ممالک کہاں کہاں پر واقع ہیں،
آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی اللہ نے ہمیں کس طرح سے دنیا میں بسایا ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو دنیا میں پھنسایا ہوا موجوں کر رہے ہیں۔ تیل ہمارا فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں، پیسے ہمارے فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں، معدنیات ہماری فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں، ہماری زمینیں ہونے کے باوجود، زمیندار بچہ ہونے کے باوجود ڈنکی لگا رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پیسوں کے ہوس نہیں تو کیا، جبکہ اسے ڈنکی نہیں لگانی چاہیے تھی، اسے ہاتھ میں ہتھیار لے کر ان کے مقابلے میں جانا تھا، لیکن یہ اب غیر ضروری طریقے سے پھر ان کے رحم و کرم پر ان کے کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے، جدوں وہ چھڑ دیں تے ٹھیک ہے، نہیں تو غلام بن کے جو دین کھانا ہے، جو وہ پکڑائے اسے پکڑ کر بس بیٹھنا ہے۔ یہ ایک مسلمان کی ذہنیت بنے گی۔ تو اگر مسلمان طاقت میں برابر ہے پھر تو عاجزی نہ دکھائے، نقصان کیا ہوگا؟ وہ مزید قوت جمع کریں گے، وہ یہ سمجھیں گے مسلمان لڑنا نہیں چاہتے، اور یہی ہما ہمارے ساتھ 700 سالہ 800 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، ہمارے ساتھ کون سا حربہ انہوں نے استعمال کیا، کس طرح ہماری سلطنت کو انہوں نے دنیا سے ختم کیا، اور ابھی تک سلطنت قائم کرنے نہیں دیتے۔ یہ افغانستان میں کیا معاشی بحران آیا ہے، انہوں نے تمام اکاؤنٹ منجمد کر لیے، پوری دنیا کی معیشت ان کی مٹھی میں، وہ جب چاہیں ہمیں اس طرح پھڑکا سکتے ہیں جس طرح مچھلی کو پانی سے باہر نکالو تڑپتی ہے، وہ ہمیں تڑپا سکتے، ایسا ہے یا نہیں؟ پھر ہمارے دانشور بھی، سیاستدان بھی، بڑے بڑے اپنے آپ کو وہ عقل کل کا مالک سمجھنے والے بھی کہتے ہیں انہاں نال پنگا نہیں لینا چاہیے، ورنہ وہ تے بندیاں نو مار دیندے نے، وہ تے بڑی وڈی شے ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ پر یقین نہیں۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ نبی جی آپ اپنا کام کریں، ان کی چالوں کو الٹنا کس کا کام ہے؟ اللہ سے بڑی طاقت تو کوئی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کہ ہمارا یقین اللہ پر کمزور پڑ گیا، بس لب لباب، اور خلاصہ یہ ہم نے سمجھا یہ بڑا ہے کیونکہ اس کے پاس ہتھیار زیادہ۔ کون سا ہتھیار ہے جو افغانستان میں نہیں استعمال کی کر لیا نے؟ بھائی کیا کر لیا؟ گئے کہ نہیں ذلیل ہو کر سب کے سامنے، پھر بھی کسی دی سمجھ نہ آئے، پھر قبر دے اندر سمجھ آ جائے گی۔ یہ ہے اللہ کی طاقت، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اسی نظریے کو قرآن بیان کر رہا ہے، بہت ساری تفصیلات وقت نہیں ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ صلح کر لیجئے، آپ بھی مائل ہو لہا ان کے لیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بھروسہ اللہ پر کرنا ہے، ان پر نہیں۔ بھروسہ کس پر؟ اللہ پر کرنا ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، کون کیا کرتا ہے، کون کیا کہتا ہے، کس کا کیا ارادہ ہے، ساری چالیں اللہ سمجھتے ہیں، اور پھر اللہ اپنے نظام کو حرکت میں لائیں گے، جیسے بدر میں لائے کہ نہیں؟ بدر میں مسلمانوں کی جگہ ٹھیک نہیں ہے، نامناسب جگہ ہے، اور کافر بہترین جگہ پر ہے، پانی کے جو ذخائر ہیں، جو کنویں ہیں، وہ بھی ان کے قبضے میں، راتوں رات اللہ نے بارش کر کے کایا پلٹ دی۔ یوں اللہ تعالیٰ حالات موافق کرتے ہیں۔ حالات تو اللہ کے ہاتھ میں، میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاں اللہ یہ دیکھیں گے یہ بندہ کتنا مخلص ہے اور کس حد تک دین کا خیر خواہ ہے۔ آج تو اپنی سیٹ بچانے کی جنگ ہے نا ساری، بھائی ملک سے سروکار نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ پھر کہتے ہیں سیاسی باتیں نہ کریں، کرنی پڑیں گی، نہیں کرنی تو کس نے کرنی ہے؟ ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں کیا؟ ایک عام شہری حضرت عمر کو جمعے کے دن ٹوک نہیں رہا تھا؟ بندہ اس سے پوچھے تیرا کیا کام ہے امیر المومنین کے ساتھ، کہ یہ چادریں کہاں سے لائی ہیں؟ پوچھنے کا حق مجھے ہے، میں اپنے حکمران سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ آپ نے کہاں سے لایا؟ پھر کیا کہا؟ عمر اگر سیدھے رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہماری تلوار تمہیں ٹھیک کرے گی۔ یہ حاکم وقت کو عام بندہ کہہ رہا ہے۔ آج کوئی تصور کر سکتا ہے اس نظریے کی؟ کہیں سیاسی گلنا نہ کرو، اتنے دھمکیاں مل رہی ہیں نا حاکم وقت نو، انہوں کی آنکھو گے وہاں تو جمعے کے دن ابھی بیان جاری ہے، ایک بندہ اٹھ کر کہہ رہا ہے جناب اس کا حساب دو، سب کو ایک ایک چادر ملی، آپ نے دو کہاں سے پہنی ہے؟ تو سونا یہ تو میرا فرض بنتا ہے۔ کیوں؟ حکمران میرے مال کا نگران ہے، حکمران میرے مال کا نگران ہے، اور نگران سے اللہ بھی پوچھے گا، میں اور آپ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ سر، جی سر سر سر، وہ اتنا خود سر ہو گیا کہ ہمیں انسان ہی نہیں سمجھتا۔
ایک کی گاڑی گزرنی ہو، ایمبولنس کے اندر مریض تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں، جناب ابھی آ ہی نہیں رہا، کیوں باندھے جی؟ فلانا صاحب آ رہا ہے۔ پھر یہ ایسے ہی ایریا رگڑ رگڑ کر آئی سی یو کے اندر مرتے ہیں، انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ خوب جاننے والے ہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر یہ آپ کو دھوکہ دینا چاہے، نقصان پہنچانا چاہے، تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، اللہ حوالہ دے رہے، اللہ وہ ذات ہے، وہ وہی ہے جس نے آپ کی مدد کی، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، جس نے آپ کی مدد کی اپنی تائید کے ذریعے سے، نصرت کے ذریعے سے اور مومنین کے ذریعے سے۔ اگر سرفروش مسلمان نہ ہوتے تب بھی جنگ نہیں جیتی جا سکتی تھی۔ وہ تو ایسے وفادار نکلے، کہا یا رسول اللہ آپ اگر برق الغماد تک جانے کا کہیں تو ہم وہاں بھی گھوڑے دوڑانے کے لیے تیار ہیں، ہم وہ نہیں ہیں موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح جو یہ کہے کہ موسیٰ تم جاؤ تمہارا خدا جا کر لڑے، ہم وہ نہیں ہیں، جہاں کہیں گے جتنا کہیں گے ہم اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر ایک صحابی نے کیا غیرت برا اور ایمان بری گفتگو کی، فرمایا یا رسول اللہ ہمارا سب کچھ آپ پر قربان، وہ مال جو ہم آپ پر خرچ کریں گے اور وہ مال جو آپ اپنے لیے پسند کریں گے، ہمیں وہ زیادہ محبوب ہے اس مال سے جو ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑ دیں۔ حالانکہ جڑا مال بچ جائے بندہ کے اندر چلو چوکھا ہی چھڑے، اس پر خوشی ہوتی ہے، جانے والے پر دکھ ہوتا ہے، لیکن صحابی کیا فرما رہے ہیں؟ یا رسول اللہ جو آپ مال قبول کریں گے اس مال کی ہمیں زیادہ خوشی ہوگی بنسبت اس مال کے جو آپ ہمارے لیے چھوڑ دیں گے، چھوڑنے پر ناراض ہوں گے، آپ کے لینے پر ہم خوش ہوں گے کہ اللہ کے نبی کی ذات پر ہمارا مال لگ رہا ہے۔ یہ ایمانی کیفیات تو اللہ حوالہ دے رہے ہیں۔ ہم نے بدر میں آپ کی مدد کی، 313 تھے، اسلحہ نہیں تھا، جگہ ٹھیک نہیں تھی، حالات موافق نہیں تھے، جوڑ ہی نہیں بنتا تھا، تگنی تعداد کافروں کی 313 اس طرف ہیں، اور پہلی جنگ ہے، ارادہ بھی نہیں ہے، تیاری بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی ایمان والوں کے ذریعے سے۔ کن کے ذریعے سے؟ پتہ چلا ایمان والے تھوڑے بھی ہوں تو لاکھوں پر باری ہیں۔ وہ ترتیب آگے آئے گی کہ کتنے مسلمان کتنوں کے لیے کافی ہیں۔ آج تو ہمارے اندر ایمان کی رتی بھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، ہم تو کسی کو یہ نہیں کہتے یار بہ کے پانی پی لے، ہمارا ایمان کا لیول اتنا لو ہو چکا ہے، ہم کسی کو نصیحت کرتے ہوئے، نیکی کا حکم کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، شرماتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ رے میرے گال نہ پہ جائے۔ جب مسلمان سے اتنا ڈرنے لگے تو اللہ کا خوف کہاں گیا؟ مسئلہ یہ ہے، جبکہ مسئلہ کیا ہے آگے سمجھے ذرا، اللہ کے خوف کے کیا ہوگا میں بتاتا ہوں۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے تمہارے دلوں کو باہم متحد کر دیا، تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی۔ اب دیکھیں اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے اپنے نبی کے اوپر۔ اوس اور خزرج دو قبیلے تھے، ہجرت مدینہ سے 120 سال سے ان میں دشمنی چل رہی تھی۔ کتنے؟ 120 سال سے نہ ایک دوسرے کی عزت محفوظ تھی، نہ جان نہ مال، کچھ کوئی بھی چیز محفوظ نہیں تھی، جڑا لبے انہوں وڈ کے رکھ دیں۔ یہ حالت تھی۔ نبی جب ہجرت کر کے آئے تو ایسی بھائی چارگی قائم کر دی، کوئی کہہ نہیں سی سکتا کہ انہاں دی آپس میں 120 سال جنگ رہی ہے۔ ایسی محبت مواخات جب نبی نے قائم کی، اس طرح سے اللہ ارشاد فرما رہے یہ میں نے کیا کیا، اپنے فضل اور کرم سے ان لوگوں میں محبت ڈال دی۔ ٹھیک ہے، دشمن دوست بن جائیں، کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا۔ آگے سنیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اچھا، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، نبی جی اگر آپ زمین و آسمان کا خزانہ بھی خرچ کر دیتے تو اس طرح کا اتحاد آپ ان میں پیدا نہیں کر سکتے تھے، کہ اتحاد اور اتفاق پیدا کر کے اور مرکز بنایا آپ کی ذات کو۔ کس کو؟ آپ کی ذات پر سب ایسے متحد ہو گئے، اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں نبی کو راضی کروں۔ لڑائی والا چکر تو ہو ختم گیا نا،
دو کاموں میں بندہ مصروف نہیں رہ سکتا، یا پیار کرے گا یا نفرت کرے گا۔ تو آپ کی ذات کو ایسا محبوب بنایا، نفرت وہ بھول ہی گئے کہ بھائی آپس میں بھی لڑنا ہے، انہیں یاد ہی نہیں رہا، ایسی محبت ڈال دی۔ مرکز وحدت نبی کی ذات کو بنایا۔ یہ کیوں بنایا؟ کس لیے؟ اس لیے کہ پہلے ان میں خوف خدا پیدا کیا۔ کیا پیدا کیا؟ اگر خوف خدا نہ ہو تو ہزار جرگے والے صلح کروائیں، اللہ کی قسم چند سالوں کے بعد پھر لڑائی ہو جائے گی۔ پہلے چیز ہے خوف خدا۔ بغیر خوف خدا کی مثال وہی ہے، کنویں سے کتا نہ نکالو، پانی نکالتے رہو۔ عداوت والا، بغض والا، حسد والا، کینے والا کتا جب تک نہیں نکلے گا، ہزار بظاہر ایک دوسرے کے گلے ملے، اچھا گلے مل کے پیچھے منہ انج کتا ہوں دن مل گلے رہے پچھوں انج کر دینے، دل میں نفرت ہوتے، دل کرتا ہے بندہ اتھے کوئی ہوئے نا پستول تے اتھے برشٹ مار دے، یہ اندر کی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ اندر سے وہ کتا نہیں نکلا، بغض اور حسد والا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمایا خوف خدا پیدا کرو، نبی کی محبت، اللہ کی محبت پیدا کرو گے، پھر تمہیں گلے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارے اندر محبت پیدا کر دے گا۔ پھر جھوٹی جو ہے محبتوں کا اظہار، اس کی ضرورت کوئی نہیں، پھر بیچ میں لوگوں کے آنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ خوف خدا ضروری چیز ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے درمیان محبت پیدا کر دی۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اس لیے کہ وہ اللہ ایسا زبردست ہے، ساری کائنات اس کے زیر دست ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے نرم کر دے، جب چاہے اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے۔ اب یہاں صحابہ کی اللہ تعریف فرما رہے ہیں، صحابہ کی، خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کے سر کٹائے ہیں صحابہ نے، گلے میں توق سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے، مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے۔ یہ صحابہ کی ذات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسی محبت پیدا کر دی کہ اب دیکھیں نا، محبت کا انداز دیکھیں۔ جنگ احد کے اندر حضرت ابو طلحہ ہاتھ آگے، جتنے تیر آ رہے ہاتھ پر شل ہو گیا۔ ایک صحابی اپنے کمر جو ہے دشمنوں کی طرف کر کے چہرہ نبی کے، محبت کے انداز دیکھیں، کہیں نبی کی طرف پیٹھ کر کے بے ادبی نہ ہو جائے، چہرہ نبی کی طرف۔ وہ کیا مزے ہوں گے اس صحابی کے جو نبی کا دیدار کر رہا ہے اور پیچھے سے تیروں کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ عشق نبی میں ایسا ڈوبا ہوا ہے، اس کی مثال کون پیش کرتا ہے؟ کسی نبی کی امتی میں آپ یہ مثال نہیں دیکھ سکتے۔ یہ عشق کا ہے ہمارا، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے، ایک سنت چہرے تے قبول کوئی نہیں، ایک سنت کپڑیاں تے قبول کوئی نہیں، ایک چیز شادی میں قبول کوئی نہیں، شادی بیاہ میں ہر چیز کو، ہر رسم کو، رواج کو جگہ ہے، سنت کو جگہ نہیں ہے۔ شادی کا دن ہونا چاہیے، بس عورتاں دی چھٹی ہے، مجال ہے کہ میاں بھی اپنی بیوی سے کہہ سکے پردہ کرنا، نہ اس دن کرے گا تو مار کھائے گا، وہ تو آزاد ہے اس دن، جس کے ساتھ باتیں کرے، جن کے ساتھ ملے، چاہے وہ غیر محرم ہو، کیا ہو، جی اپنا ہی ہے، او میرا فلانے کا فلاں لگتا ہے، ختم ہے ہماری۔ جب تک ہم اپنی روایات پر واپس نہیں آئیں گے، جب تک سنت کی طرف نہیں آئیں گے، کتاب خدا کی طرف نہیں آئیں گے، اللہ کی قسم برکتیں نہیں آئیں گی۔ اصول ہے، جب تک ہم ان چیزوں کو اپنائیں گے نہیں، ہمارا کام نہیں بنے گا، آنا پڑے گا، جھکنا پڑے گا اللہ کے دروازے پر، تب ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے، تب ہمارے حالات۔ گاڑی اگر چلانی ہے تو ٹائروں میں ہوا ہونی چاہیے، ٹینکی میں تیل ہونا چاہیے، انجن کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، رات کا سفر ہے لائٹ ہونا ضروری ہے، یہ ساری چیزیں۔ سڑک نہیں ہے تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں، چلاؤ گے کدھر؟ سڑک کا ہونا بھی ضروری ہے، صراط مستقیم راستہ ہو، قرآن حدیث اجماع قیاس، چار اصول ہیں، یہ چار ٹائر ہیں، انجن ایمان ہے۔ کیا ہے؟ اطاعت خدا، عبادت خدا، اطاعت مصطفیٰ، یہ دو لائٹیں ہیں، جب تک یہ نہیں ہوں گی تب تک آپ کی گاڑی نہیں چلے گی، ان کا ہونا ضروری ہے۔ اور عمل جو ہے یہ آپ کے لیے تیل ہے، جتنا عمل زیادہ ہوگا اتنی سپیڈ سے آپ کی گاڑی چلے گی۔ اللہ والے کیوں اتنے جلدی وہاں پہنچ جاتے ہیں اللہ کے قرب میں؟ کیوں ان کی بات فوراً کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے، کیونکہ ان کی ایمانی سپیڈ اتنی تیز ہے، F-16 کی طرح، پتہ ہے نا کیسے گزرتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ یہ پرواز کیوں ہے؟ عمل کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ عمل جتنا زیادہ ہوگا
اتنے آپ کی رفتار تیز ہوگی. عمل کی کمی ہے آج. بے اذان ہو گئی ہوں جدو ساری نماز نکل جاندی اس تو بعد آ رہے ہیں آرام نال بیٹھے نے ٹوٹیاں تے وضو کر رہے 5-5 6 منٹ ٹوٹی کھلی ہوتے. اگر بدقسمتی سے کوئی سامنے مل جائے تو پھر وہاں باتیں شروع. ہم عمل کے اندر سست ہیں. حالانکہ صحابی نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا. دیکھیں ذرا عمل. رات گھر والی سے ملاقات کی ہے, شب زفاف منائی ہے, اب غسل کے لیے نکلے ہیں لیکن آواز کانوں پر ہائی علی الجہاد, جہاد کی طرف نکلو. صحابی نے ہر چیز وہاں چھوڑی, سیدھا میدان جنگ کی طرف. نہیں آکھیا کہ میں نہ پاک تو جا نہیں سکتا, مولوی کو مسئلہ پوچھ لیے نا. کہا اللہ کا حکم ہے. پھر اللہ نے اسے انعام کیا دیا, غسیل الملائکہ بنا دیا. جب نبی نے دیکھا فرشتے اوپر سے نیچے لا رہے لاش کو اور بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے, گھر والی سے پوچھا, سارا ماجرا بیان کر دیا. غسیل الملائکہ بنے صحابی. اللہ نے آسمانوں پر لے جا کر جنت کے پانی سے غسل دلوا دیا. کہاں دنیا کے پانی سے نہاتا, کہاں جنت کی حوروں نے اور وہاں کے فرشتوں نے خوبصورت جنتی برتنوں کے اندر صحابی کو پانی. کیونکہ دیر نہیں کی. کیا نہیں کی؟ حکم میں دیر نہیں کی. یہ ہوتی ہے اطاعت. اگلی سنیں, نبی علیہ السلام جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, اطاعت پر بات ہو رہی ہے کہ دیر نہیں کرنی چاہیے, بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود باہر ہیں, بکریوں کا باڑا یا جو بھی جانوروں کا کوئی وہ جگہ تھی, وہ وہاں بیٹھ گئے. آپ علیہ السلام جب باہر نکلے دیکھا تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے. کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے جب کہا تھا بیٹھ جاؤ تو میں یہاں پر تھا, میں بیٹھ گیا. میں نے کہا اگر پاؤں وہاں اندر رکھتا ہوں مسجد میں تو دیر ہو جائے گی, بیٹھ جاؤ میں دیر ہو جائے گی. خرد مندوں سے کیا پوچھنا کہاں بیٹھ گئے, تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے وہیں بیٹھ گئے. یہ ہے اطاعت. اتنی بھی گوارا نہیں ہے کہ میں چند قدم اٹھا کر مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤں. جب نبی کی آواز کانوں میں پڑ گئی بیٹھ جاؤ, جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے, دیر نہیں کی. اللہ نے مقام کیا دیا؟ اس امت کے سب سے بڑے فقیہ بنے حضرت عبداللہ ابن مسعود. ان سے بڑھ کر فقیہ اور کوئی نہیں. اور مقام اللہ نے کیا دیا؟ جب یہ درخت پر چڑھے صحابہ نے کہا اتنی پتلی ٹانگیں, سب سے کمزور ٹانگوں والے صحابی. آپ مسکرا دیے, فرمایا اللہ کی قسم جن ٹانگوں کو تم پتلا کہہ رہے ہو روئے زمین سے زیادہ یہ اللہ کے نزدیک وزنی ہے. ساری کائنات کو ایک طرف رکھ دو, ایک طرف ابن مسعود کی ٹانگوں کو رکھ دو, ابن مسعود کی ٹانگیں کیا ہوں گی؟ وزنی ہوں گی. ہم تو بڑا ہینڈسم ہے, ہینڈسم, واہ جی واہ ہینڈسم. ایمان کی رتی کوئی نہیں, ہینڈسم ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہینڈسم جو بائیڈن تھوڑا ہے, اور ٹرمپ جو گیا وہ تھوڑا ہینڈسم تھا. انگریز تھوڑا ہینڈسم ہے, خنزیر کھا کھا کر ہینڈسم بنا ہوتا ہے. کسے انگریز دا پیٹ میں نو ہاؤ باہر نکلیا ہوئے. ان کی عورتیں تب ہینڈسم ہیں, ان کے مرد تب ہینڈسم ہیں. کیا ان کے یہ ہینڈسمی انہیں بچا دے گی اللہ کے عذاب سے؟ سارا فوکس جسم پر ہے, عمل پر ہے ہی کو نہیں. بھائی روحانیت کو مضبوط کرنا ہے, جسم کی توجہ ختم کریں, روحانیت ٹھیک ہوگی. مزے کی بات یاد رکھیں, ہم یہاں پر توجہ دیتے اس وجہ سے موٹا جو ہے وہ پتلا نہیں ہو رہا, پتلا موٹا نہیں ہو رہا, اپنے جسم پر فوکس. اگر آپ عبادات میں لگ جائیں, روحانیت میں لگ جائیں, اللہ کی قسم آپ کے جسمانی تمام مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. اصل چیز ہے روحانیت. جب ہم عبادات کریں گے تو پورا طریقے سے کھائیں گے, پھر نماز نفل وغیرہ پڑھیں گے, سجدے لمبے کریں گے, خون کی جو سرکولیشن ہے وہ اپنے وقت پر ہر جگہ کو, ہر اعضاء کو پہنچتے رہے گے. یہ گوڈیاں دا درد, سر درد, کمر درد, پیٹ درد, لک درد, یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. اصل میں ہم عبادات کی طرف. اگر دکان پہ بیٹھے ہیں, ایسے میں کتنے آپ بھی جانتے ہیں دکاندار, اتنا موٹا جسم ہے, صبح آ کے بہ جاندے نے, شامی اٹھ دینے جاندی واری, بس پورا دن ہلن دینی, کرسیاں جی کی تو اتوں پھاڑ لی, کرسیاں جی کی اتوں پھاڑ لی. اتنا موٹیا نہیں ہونا تو اور کی ہونا ہے. اتنے کیڑا حکیم ہے جی دی دوائی اثر کرے گی. جہاں بیٹھ گئے ہماری جسم کی حرکت ختم ہو. نماز پڑھنے کے لیے چلو حرکت ہو جاتی ہے, دکان سے آئے مسجد میں تھوڑی ورزش ہو گئی, وضو کیا, تقاضا کیا, نفل پڑھے, سارا کچھ تھوڑی, وہ بھی ختم. اب کہاں جائے جسم؟ بیڑا غرق ہو کرے. روحانیت کو مضبوط کرنا. آخری بات, حکیم, اللہ حکیم بھی. یا ایھا النبی حسبک اللہ, اے نبی جی اللہ آپ کے لیے کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین, اور وہ ایمان والے جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے. اس آیت کے بعد پہلے نبی علیہ السلام چند صحابہ کو باڈی گارڈ رکھتے تھے, جہاں جاتے اپنے ساتھ رکھتے, خطرہ تھا. جب یہ آیت نازل ہو گئی, نبی کا یقین دیکھے اللہ کی ذات پر,
کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے. کہا صحابہ بس اب میرا رب میری کیا کرے گا؟ حفاظت. آپ نے اپنے سے باڈی گارڈ ہٹا دیے. کہا اب اللہ نے جب کہہ دیا ہے تو پھر کہہ دیا ہے, اب کسی کی مجال نہیں ہے کہ میری طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے. اللہ پر بھروسہ. نبی جی اللہ آپ کے لیے کافی ہے, وہ ایمان والے. پھر صحابہ کی تعریف ہے جو چند سرفروش ہیں, جو اپنا سب کچھ لٹا کر بھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا زیاد بن سکن نظر نہیں آ رہا. آخری واقعہ, بات ختم کرتا ہوں. کہاں ہے؟ تو صحابی کہتے میں گیا جا کر شہداء میں دیکھا, نظر نہیں آئے. زخمیوں میں دیکھا تو ایک چھوٹی سی آواز جو ہے, ہلکی سی آواز آئی. چند لمحات ان کے زندگی کے باقی تھے. تو جب میں ان کے پاس پہنچا تو کہنے لگے میری طرف سے نبی کو سلام عرض کر دیجئے گا. کہتے ہیں میں انہیں لے کر جب گیا تو تھوڑا سے فاصلے پر انہوں نے کہا مجھے زمین پر رکھ دو. گھسٹتے ہوئے یوں نبی کے پاس پہنچے اور اپنے گال مبارک نبی کے قدموں میں رکھ کر وہیں جام شہادت نوش کر لیا. نکل جائے دم تیرے قدموں میں آقا, یہی دل کی حسرت, یہی آرزو. کہ آخری وقت میں خیال ہے تو بیوی بچوں کے لیے کوئی پیغام. یہ انٹرویو والے کہتے ہیں آپ قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تو صحابہ پیغام کیا دیتے تھے؟ سب کچھ لٹا دو لیکن نبی کی ذات کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. ان کا پہلا پیغام بھی یہی ہوتا تھا اور آخری پیغام بھی یہی ہوتا تھا کہ نبی کے اطاعت میں کسر. اور آج ہمارے لیے سبق ہے, ہم دیکھیں چاہے دیار غیر میں ہیں چاہے اپنے گھر میں ہیں, ہم اللہ رسول کی بات پر کتنا لبیک کہتے ہیں. دست بستہ عرض کرتا ہوں, اذان ہو جائے فوراً مسجدوں میں اپنے بچوں سمیت جو بالغ ہیں ان بچوں کو لے کر آئیں تاکہ یہ بچے یہ کہہ سکیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ مسجد میں جایا کرتا تھا. یہ عادت میری باپ نے ڈالی ہے, نہ کہ قاری صاحب نے ڈالی. اور جب بھی وہ نماز پڑھے گا آپ کو یاد کرے گا, آپ کے لیے دعا کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اپنے گھر والیوں پر جتنے بھی ہیں مستورات, ان پر محنت کی جائے تاکہ وہ اپنے گھر کو جنت کا ماحول فراہم کر سکیں. اور جنت والا ماحول کیا ہے؟ اللہ رسول کی عبادت اور ان کی اطاعت اور ان کے حکموں کی بجا آوری اور فرما برداری. اس کے ساتھ جو وہ زندگی گزاریں گے, اللہ کی قسم شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں پیدا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا, کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے, ولایت کا دروازہ. بولے ولایت کا دروازہ. عجیب لوگوں کے ذہنیت کے اندر ہے, نہیں انہا تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. بابا پہنچ سکتا ہے, کوئی محنت کرے تاں, ایویں نہیں, محنت کرے تب پہنچ سکتا ہے. ویسے ولایت کا دروازہ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے تب تک ولایت کا دروازہ کھلا ہے. اللہ ہم سب کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ان قیمتی لمحات کو مزید قیمتی بنا کر اپنی آخرت کو سنوارنے کی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے.